رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا دھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے۔ ملائم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی، الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے، اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ جس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہے وہ کون سی؟ نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے، حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں، یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے، زیر عرب مسلم ورلڈ۔ ایران ہے، اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے، روسی اور چینی، مشرق میں افغانستان ہے، پاکستان ہے، یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلاک ہے۔ اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے، بھارت، ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہے سوائے کشمیر کے، لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم 15-18 کروڑ مسلمان موجود۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھ کر ہے وہ بھارت۔ اس کے بعد پھر انڈونیشیا، ملائیشیا ہے، اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ، ابھی انہیں فتح کرنا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک، ابھی ایک لوہے کا چنا ہے چائنا کی شکل میں موجود۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈی گال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے، اس نے کہا تھا کہ ہم نے خام خواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا، وہ تو ہمارا بھائی ہے، وائٹ ریسی، وہ تو بنیادی طور پر یورپین قوم ہے۔ بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، تمہیں گھبرانا چاہیے، تمہیں خبر لینی چاہیے، وہ مشرق بعید کے جو زرد رو لوگ ہیں، چائنا، انڈو چائنا، جاپان، یلو ریس۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے، اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فار ایسٹ کا خاص طور پر یلو ماسز، یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹاپ ٹیکل کرنا۔ اور اسی لیے میں کرنا چاہتا ہوں، حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ 45 برس کے بعد امریکہ کو کیسے خیال آ گیا کہ کشمیر کا مسئلہ واقعی ہے؟ شاکی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، یہ کہاں سے بابل رافیل آئی پچھلے سال اور مسئلے کو زندہ کر کے چل دی۔ ہم خوش ہوئے، امریکہ نے مان لیا، حقیقت میں امریکہ کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ دوسرا اسرائیل بنائے، آزاد بنا کر اس کو اپنے تسلط میں لے۔ اس لیے کہ اگر جو پروگرام ہے، اگر وہاں پر فرض کیجئے بہت مطالبہ ہمارا مان لیا جائے، ویب سائٹ کرایا جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو آزاد کشمیر سے بھی اپنی فوجیں نکالنی پڑے گی، آپ کو گلگت اور بلتستان سے بھی فوجیں نکالنی پڑے گی، بھارت بھی ادھر سے فوجیں نکالے گا، اور رہ جائے گا کون؟ یہ تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارہ، رہ کون جائے گا؟ پھر تو وہی راج کرے گا جو یو این او پر قابض ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس دولت کے انبار اور جو بھی ان کی چالاکیاں اور ہوشیاریاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایک نئے اسرائیل کی شکل دے گا۔ بہرحال ایک طرف تو بدی کی یہ قوتیں ہیں، اس کے مقابلے میں خیر کی قوت کون سی؟ خیر کی توقع کہاں سے؟ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آؤں، اپنا آپ کے سامنے وہ نوید خلافت جو میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے، ویسے کنٹراسٹ بہت بڑا ہے، حالات اتنے خراب، خیر کی کوئی امید نہیں، کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی۔ اللہ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے، اس قطعی فیصلے کے ساتھ بھیجا ہے، الہدا، کتاب ہدایت،
ہدایت کاملہ قرآن مجید دے کر، دین حق، نظام عدل و قسط، نظام عدل اجتماعی، سچا دین، سچا نظام دے کر بھیجا تاکہ ظالم کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار۔ اسی لیے کہا تھا اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کل روئے ارضی پر، کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو کر ہے۔ اس کی پھر نوید جو اور سورہ نور میں آئی ہے، اگر آپ کے پاس یہ ہے موجود 4 ورقہ نکال لیجئے، متن کو دیکھیے۔ خلافت کا وعدہ 30 مبارک ہے حضرت نعمان بن بشیر کے، آیت جو ہے یہ سورہ نور کی ہے۔ اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، دعا کیجئے اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہم وفقنا لہذا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اگر تم یہ کر دو گے تو اللہ کے 3 وعدے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا لازماً، جیسے کہ اسے پہلوں کو عطا کی تھی۔ یاد کر لیجئے وہ آیت سورہ صاد کی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے حضرت داؤد حضرت سلیمان کو خلافت اور حکومت عطا کی، ایسے یہ مسلمانوں تمہیں عطا کرے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کا وہ دین اسلام جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے، اسے تمکن، غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، وہ بدل دے گا خوف کی حالت کو امن کی حالت سے۔ یہ 3 وعدے اصل میں ایک ہی ہے۔ مسلمانوں کو خلافت عطا ہو جائے، ظاہر بات ہے دین کا غلبہ ہوگا، دین کا غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، مسلمانوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں، خوف نہیں۔ اب نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے جو اب وہ خیر کی بات چلنی شروع ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی ہے سن 5 کے اواخر میں یا سن 6 کے شروع میں۔ چونکہ صحابہ کرام دونوں شرطیں پوری کر چکے غزوہ احزاب میں، اپنے صبر اور مثابرت، اپنی استقامت، اپنی قربانی، اس کا پورا پورا ثبوت دے چکے، جبکہ وہ رضیہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جاری رہے گا جب تک جان میں جان۔ لہذا شرطیں چونکہ پوری ہو چکی، لہذا اللہ کی طرف سے اس کی جزا، اس کا بدلہ، وعدہ شروع ہو گیا پورا ہونا۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، 8 میں مکہ فتح ہو گیا، 9 میں پورے عرب کی صفائی کر دی گئی، موپنگ اپ آپریشن، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ، گویا کہ پورے جزیرہ نما عرب پر وہ نظام قائم ہو گیا، اللہ کی حکومت اور اس کے نیک بندوں کی خلافت۔ اس کے بعد کل 24 برس میں یہ نظام کہاں سے کہاں پہنچا، ترکستان کے علاقے سے لے کر اور شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر علاقہ شامل، یہاں اب اللہ کا نور جگمگا رہا ہے، توحید کا ڈنکا بج رہا ہے۔ البتہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پھر وہ یہودی سازش، آپس کا اختلاف، خانہ جنگی قدم رک گئے۔ نہ صرف یہ کہ قدم رک گئے، حادثہ اس سے بھی بڑا ہوا، زوال شروع ہو گیا۔ یہ جو اس کے بعد سے آج تک ہماری تاریخ ہے 1400 برس کی، اس کے لیے ایک حدیث ہے جو اس کتاب کے 4 صفحے پر درج ہے، یہ اگر آپ کو نہیں بھی ملا ہے تو جاتے ہوئے لیتے جائیے گا، یہ ہمارا ہتھیار، اس لیے کہ جو مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم دوچار ہیں، ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سمجھنے دے مجھے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا، کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے، کیسے خلافت آ جائے گی۔ جیسے قرآن مجید میں تو تذکرہ ہے، جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے، حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو، کوئی متنفس نہیں، کوئی دو ہی کے سلامت نہیں، ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے،
अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा, ये बस्ती जो ऐसे वीरान हो गई, अल्लाह उसे कैसे दोबारा जिंदा करेगा। सूरह बकरा में वाकया मज़कूर है, मैं सिर्फ हवाला दे रहा। आज वही हाल हमें नजर आ रहा है। दुनिया में खिलाफत कैसे आ जाएगी? यहाँ तो डंका बज रहा है अमेरिका का, यहाँ तो ताकत वो है, इसराइल का खंजर जो है आलम अरब में बुबा हुआ है, और गैर अरब मुस्लिम वर्ल्ड में भारत का खंजर, और दोनों खंजर का निशान है। कभी नक्शा देखा हो, इसराइल तो वाकईतन खंजर के मानिंद था। जब तक ये वेस्ट बैंक शामिल नहीं हुआ था, उसकी शक्ल बिल्कुल खंजर की, ऊपर दस्ता और नीचे वो फल, आलम अरब के सीने में पैबस्त। यही भारत का हाल है। आप नक्शा देखिए, कश्मीर खंजर के दस्ते के मानिंद है, और नीचे वो तिकोन जा रही है। और इसी ने जुदा किया है आलम इस्लाम का एक हिस्सा, जो मगरबी पाकिस्तान के साथ हो गया, और वो जो बंगाल मशरकी पाकिस्तान से होते हुए इंडोनेशिया मलाइशिया अलहदा हो गए। उस पूरे को ज़हन में रखिए, तो यहां भी वो खंजर उसी तरह पैबस्त। हालात इतने मायूस को, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारे हुक्मरानों के दुनिया में मजाक उड़ते हैं, हमारे वसाइल उनके नेरे तसल्लुत है, उनके कब्जे में है, हमारी पॉलिसियां वो बनाते हैं, हमारे लिए बजट इंस्ट्रक्शन वहां से आती है, टैक्सेशन पॉलिसीज उनके अहकाम के मुताबिक बनती। फिर कहां से हो जाएगा? अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा, कैसे जिंदा करे? मैं उसके लिए आपको ये हदीस से सुनाना चाहता हूं, ताकि वो यकीन पैदा हो। ईमान बिल गैब जो पहली शर्त है पुराने मजीद की हिदायत से इस्तिफादे की। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। नबी ने खबर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने अपनी तारीख, अपनी उम्मत की कुल तारीख के 5 एतवार गिना दिए। हज़रत नोमान इब्न बशीर की हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल से, तकूनुन नबुव्वतु फीकुम मा शा अल्लाहु अन तकून। मुसलमानों, तुम्हारे माबैन नबूवत कायम रहेगी, मौजूद रहेगी, यानी मैं बनफ्से नफीस तुम्हारे माबैन रखूंगा जब तक अल्लाह चाहेगा। सुम्मा यरफ़अहु अल्लाहु इज़ा शाअ यरफ़अहा, फिर जब अल्लाह चाहेगा नबूवत को उठा लेगा, यानी मेरा इंतकाल हो जाएगा। दूसरे दौर की खबर दी, सुम्मा तकूनु खिलाफतु अला मिनहाजिन नबुव्वह, फिर एक दौर आएगा खिलाफत का ऐन नबूवत के नक्शे कदम पर, कोई फर्क नहीं होगा। वही निजाम जो मैंने कायम किया है, यूं का तू कायम रहेगा, मेरे नक्शे कदम पर वो खिलाफत होगी। फरमाया वो भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर वो भी खत्म हो जाएगा। फिर फरमाया तीसरा दौर आएगा, सुम्मा तकूनु मुल्कन आज़म, जालिम मुलूकियत, बादशाही, महल बनेंगे, ठाठ जमेंगे, जुल्म का सिक्का रवा होगा, नाजायज कत्ल होंगे। हज्जाज इब्न यूसुफ के हाथों सैकड़ों ताबई मोहम्मद इब्न कासिम बुलाकर शहीद कर दिए गए, वरना उसी वक्त पूरा ये जजीरा नुमाए हिंद जो है, इंडियन पेनिनसुला, उस वक्त पूरा का पूरा मुसलमान हो जाता। लेकिन मुलूकियत को कभी ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई शख्स पब्लिक के अंदर मकबूल होना शुरू हो जाए, पॉपुलर होना शुरू हो जाए, उनके इख्तिदार के लिए खतरा हो सकता है। इसी दौरे मुलूकियत में वाक़या करबला हुआ, हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा शहीद हुए। इसी जालिमाना हुकूमत के दौर में वाक़या हर्रा हुआ, मदीने की बेहुरमती हुई 3 दिन तक। इसी के दौर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा शहीद हुए। मैं क्या क्या गिनवाऊं। हुजूर ने जब फरमाया सुम्मा तकूनु मुल्कन आज़म, काट खाने वाली मुलूकियत, ये उसी की शरह। फरमाया ये दौर भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर जब अल्लाह चाहेगा इसे भी उठा दे। फिर चौथा दौर आएगा, सुम्मा तकूनु मुल्कन जबरियन, फिर बादशाही होगी गुलामी के साथ। मैं नहीं कह सकता उस वक्त सहाबा ने इसका मतलब क्या समझा होगा, अब चूंकि ये दौर हमारे सामने से गुजर चुका है, बल्कि एक एतबार से हम उसी दौर में सांस ले रहे हैं। लिहाजा बात समझ में आ रही है कि वो मुलूकियत चाहे जालिम थी, बादशाह मुसलमान तो थे, कलमा गो तो थे, उनमें बहुत अच्छे अच्छे भी हुए हैं। तारीख इंसानी में मुसलमानों के जैसी उम्दा मिसालें हैं उम्दा बादशाहों की, शायद तारीख के अंदर कोई और मिसालें पेश न की जा सकी। लेकिन यह कि इसके बाद जो दौर आया, चाहे हम ताजे बरतानिया के गुलाम बन गए, मलका बरतानिया, शाह बरतानिया,
His Majesty's government, हर Majesty's government, कहीं फ्रांस के, कहीं इटली के, कहीं हॉलैंड के, कहीं और किसी के, फ्रांस के, इस तरह से पूरा आलम इस्लाम जो है कॉलोनियल दौर के अंदर गुलामी के दौर में चला गया। ये चौथा दौर था। लेकिन यहां थोड़ा सा तवक्कुफ कर लीजिए। ये चौथा दौर एक दर्जे में खत्म हो गया है, कहते हैं दुनिया वाले कॉलोनियल दौर खत्म हो गया। हकीकत में खत्म नहीं हुआ, बराह रास्त हुक्मरानी खत्म हुई है, इनडायरेक्ट रूल जारी है, रिमोट कंट्रोल के जरिए से वही हुकूमत कर रहे हैं, बटन वहीं से दबते हैं, हम जाकर झोरियां उन्हीं के सामने पसारते हैं, उन्हीं से कभी सरमायाकारी की भीख मांगते हैं, कभी कर्जों की भीख मांगते हैं, उनके चश्मा अबरू के इशारों के मुंतज़िर रहते हैं। हमारी जंग और सुलह उनके ताबे है, हमारे तमाम वसाइल उनके तसल्लुत में है। वो दौर अभी खत्म नहीं हुआ। फर्क सिर्फ ये है, पहले बराह रास्त हाकिम थे, आज बिलवास्ता हक। लेकिन हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दौर भी खत्म होकर रहे। क्यों समझिए, जैसे कराची में लाडी कोरंगी में कई नंबर आते हैं बसों में, कराची लाडी नंबर 1, लाडी नंबर 2, लाडी नंबर 3, फिर कहीं 3.5 भी होता है। आज हम बीच में खड़े हैं इस चौथे दौर के, कि हुजूर के कौल के मुताबिक मुल्कन जबरियन, या दौर अभी जारी है, निस्फ खत्म हो गया है, निस्फ अभी बाकी। लेकिन एक बात तो बड़ी तल्ख है, अभी बकिया निस्फ में बड़ी क़यामतें गुजरने वाली। इसी बकिया निस्फ में वो मार्का पेश आने वाला है, इसी में वो मलाहिम होंगे, इसी में वो अलमलहमतुल उज़्मा होगी, इसी में दज्जाल अकबर का ज़हूर होगा, इसमें हमारे ऊपर तकालीफ और मसाइब अभी और उसके साए गहरे होंगे, और कुछ रोज सिजाओं से लहू बरसेगा, और गमनाक ये तारीक अंधेरे होंगे। लेकिन उसके बाद फरमाने नबूवत पूरी शान के साथ दाहिर होगा। सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाजिन नबुव्वा, फिर दौर आएगा खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा का। दोबारा वही दौर, बैन ही वो निजाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कायम फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में दोबारा कायम होकर। मेरे कई दोस्तों ने कहा होकर रहेगा, और मैं यकीन के साथ कहता हूं होकर रहेगा। सिर्फ ये कि हम ये नहीं कह सकते अभी उसमें कितनी देर है। जैसे कुरान मजीद में कई जगह हुजूर से कहलवाया गया, तभी कह दीजिए इन अदरी अकरीबुन अम बईदुम मा तुअदून, लोगों जो वादा तुमसे किया जा रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, वो जल्दी पूरा होगा या देर में, होगा जरूर पूरा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई नवीद, दोबारा खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा का निजाम कायम होगा, और इसमें अब्दरा नूरुन अला नूर, जो हदीसें इसी किताबचे में शामिल है। फिर अर्ज कर रहा हूं, ये आपको मिल जाएगा अगर नहीं है इस वक्त, और मैं चाहता हूं आप इनके मतन याद करें, इन हदीसों के मुबल्लिग बन जाए, इन आयात को हिफ्ज़े जान बनाए, ताकि मायूसी का मदावा हो सके, हिम्मतें जो पस्त हो रही है उनमें दोबारा अज़्म जमा पैदा हो सके। इसलिए हमने बड़ी तादाद में इसे शाये किया है। 100 के पैकेट्स के अंदर आपको ये मिल सकेगा अगर आप लेना चाहें। आम करें, फैलाएं। पहली हदीस है मुस्लिम शरीफ की, सहीहैन में से एक, सनद के एतबार से बुलंद तरीन दर्जा। हज़रत सौबान इसके रावी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बड़े प्यारे अल्फाज है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फरमाते हैं इन्नल्लाह ज़वाली अल-अर्ज़, अल्लाह ने मेरे लिए पूरी जमीन को सुकेर दिया, लपेट दिया। फराए तो मशारिक़हा व मगारिबहा, मैंने उसके सारे मशरिक देख लिए, सारे मगरिब देख लिए। व इन्न उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा मा ज़ुवियली मिनहा, और यकीन रखो मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो मुझे इस तरह जमीन को सुकेड़ कर और लपेट कर दिखा दिए। अब जिस शख्स को भी मोहम्मद की रिसालत पर ईमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे कोई शक नहीं हो सकता। दूसरी रिवायत हज़रत मिक़दाद से, ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल की रिवायत,
حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا نہ کملوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرتا. کل روئے ارضی پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا. لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے، ہمارے بعض دانشور آج جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس کا توڑ اس حدیث میں ہے، اور ہمیں صدمہ ہے. علامہ اقبال کا فرزند، اور وہ اس مغالطوں کو عام کر رہا ہے. اور بھی چھوٹ بھئیے دانشور تھے، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اب وہی بات کہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے. اس حدیث میں اس کا توڑ ہے. اسلام کا غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہوگا اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کی بنیاد پر ہوگا. اما یعزہم اللہ، یا تو اللہ گھر والوں کو، خیمے والوں کو اعزاز عطا فرمائے گا، فیکونون من اہلہا، وہ اسلام ہی کے کلمے کو قبول کر لیں گے. وَإِمَّا يُذِلُّهُمْ، یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا، فَيَدِينُونَ لَهَا، اور ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اسلام کی تابعداری اختیار کر. یہی دو راستے ہیں، یہی سورہ توبہ میں بتایا گیا تھا. ان یہودیوں سے، ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو، تا یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بنے، اسلام کی بالادستی کو قبول کر. میثاق مدینہ یہ تو اصل میں جد و جہد کے دوران کا ایک مرحلہ ہے. دوران میں تو کبھی صورتحال بدلتی ہے، تدبیریں ہوتی ہے، صلح بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے. آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک امت نہیں بن سکتے، ایک ملت نہیں بن سکتے. اسی بنیاد پر پاکستان بنایا. دو قومی نظریے کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اقبال، وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اقبال، اور اس کے فرزند جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تصور دے رہے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں. یہاں تو ایک ہی راستہ ہے. صحابہ کرام کی فوجیں جب نکلی جہاں گئی، تین آلٹرنیٹیوز: ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے ہوگے، بھائی ہوگے، جان مال عزت آبرو املاک جائیداد ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی، ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوگے. یہ نہیں تو چھوٹے بنو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، جزیہ دینا منظور کرو. اور یہ بھی نہیں تو صرف ایک تھرڈ آپشن ہے، آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے. یہ ہے تاریخ. آخری بات جو کہی گئی سورہ توبہ میں وہ تو یہ ہے. میثاق مدینہ تو ایک درمیان کی ایک تدبیر ہے. معاہدات ہوتے ہیں، معاہدات تو مشرکین عرب سے ہوئے جس کی کامل تنسیخ کی براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. سارے معاہدات آج ختم کیے جا رہے ہیں، اعلان عام کیا جا رہا ہے. کوئی معاہدہ نہیں ہے. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت بیان ہے، حق و باطل نقل قبول. علامہ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں. بارہ ذہن میں رکھیے، حضرت مقداد کی اس حدیث نے بہت بڑا عقدہ حل کیا ہے. اسی لیے جب حضور سے یہ الفاظ سنے حضرت مقداد نے تو کہتے ہیں فقلت، میں نے اپنے دل میں یہ کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا. یہ تبھی ہوگا کہ کل روئے ارضی پر کوئی گھر نہ بچے، کوئی خیمہ نہ رہے جو یا تو اس کے گھر والے اور خیمے والے اسلام لے آئے یا اسلام کی تابعداری قبول کر دے، تب کے لیے تیار ہو، تب ہوگا. اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی. لیکن یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے، علامہ اقبال نے در حقیقت انہی کا نقشہ کھینچا ہے. آزما ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر دروے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے.
میں نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ پورا کا پورا عالم کل پورا عرضی جگمگا اٹھے گا. اشرقت الارض بنور ربہا، وہ نور رب کا جب اطمینان ہوگا پوری یہ زمین اس سے چمک اٹھے. یہ ہے وہ پیشین گوئیاں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا. موٹی سی بات یہ ہے، پہلے خلافت علام الحاج النبوہ کا نظام قائم ہوا، کل روئے عرضی پر ایک دم نہیں ہو گیا. ایک ملک جزیرہ نماء عرب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی جد و جہد، ایثار، قربانی، اس کے نتیجے میں جزیرہ نماء عرب وہاں یہ نظام قائم ہو گیا. پھر پھیلا، پھر توسیع ہوئی.